السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے 3 عشرے ہیں، عشرے یعنی 10 دن۔ رمضان کے شروع کا عشرہ 1 سے 10 تک، پھر درمیان کا عشرہ 10 سے 20 تک، پھر آخری عشرہ 20 سے رمضان کے آخری دن تک۔ رمضان کا آخری عشرہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر ہے، لیلۃ القدر، قدر کی رات، وہ رات جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا، وہ رات جس میں اللہ کے پاس سے معاملات سپرد کیے جاتے ہیں، فرشتوں کے ذمے لگائے جاتے ہیں، وہ رات جو 1000 راتوں سے افضل ہے، وہ رات کہ اگر انسان اس رات میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے عبادت کر لے، اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے جاگ کر عبادت کر لے، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور جب بھی کسی حدیث میں یہ بات کہی جائے کہ اللہ رب العزت کسی عمل کی وجہ سے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صغیرہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کفارہ ہے، ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے جب کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ تو صغیرہ گناہ تو یوں معاف ہو جائیں گے، رہی بات کبائر کی، بڑے گناہوں کی، ان کے لیے توبہ ضروری ہے۔ تو رمضان توبہ کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کی مغفرت پانے کا، اس کی بخشش حاصل کرنے کا مہینہ اور ذریعہ ہے۔ اس مہینے کو ہم بخشش کا مہینہ اس طور پر بنا لیں کہ اللہ کے در پہ پڑ جائیں، گڑ گڑا کے مانگیں، اے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم کے آگ سے آزادی عطا فرما دیجیے۔ تو اس طرح سے رمضان کا یہ آخری عشرہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جب آخری عشرہ آتا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی خاص تیاری فرماتے، اپنے اہل کو جگاتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے، خود بھی جاگتے، جبکہ آپ تو بخشائے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات بھر اللہ کی عبادت کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ آپ اس طرح اتنی عبادتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو بخشائے ہیں، آپ کے کاندھے پر تو گناہوں کا کوئی بوجھ ہے ہی نہیں، پھر بھی اتنی عبادت کیوں، اتنی مشقت اور محنت کیوں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے بھائی اور میری بہن، نہ ہمیں اللہ رب العزت نے کوئی سند، کوئی سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ تم بخشائے ہو، میں نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، نہ ہمیں اس وقت کوئی پروانہ ملا ہے، نہ جنت کی کوئی ضمانت ہے۔ ہمارے پاس تو صرف گناہ ہیں۔ اگر ہمارے پاس کچھ ہے ہمارے نام اعمال میں، تو وہ گناہوں کی لمبی فہرست ہے۔ تو ہم اللہ کے عبادت گزار بندے کیوں نہ بنیں؟ رمضان المبارک کے اس عشرے کو، آخری عشرے کو ہم اس طور پر غنیمت سمجھیں کہ جس قدر کوتاہیاں ہم سے ہو چکیں، اب اس مہینے کو ہم اس عشرے میں وصول کرنے والے ہوں، اس طور پر کہ عبادتوں کا اہتمام اور بڑھ جائے، تلاوت اور بڑھ جائے، ذکر و تسبیحات اور بڑھ جائے، سحری کے وقت کی عبادت مزید ہو جائے، اور جو شب قدر ہے اسے حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ کی امان میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔